السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 7 آنورڈز کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء اور آسمان، رفعها اس نے اسے بلند کیا۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ووضع اور رکھی، المیزان ترازو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں آسمان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بلند بنایا۔ اور دیکھیں جب بھی کوئی بہت بلند بہت اونچی سی عمارت ہوتی ہے، کوئی بلڈنگ ہوتی ہے، کوئی چھت ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے تو نہیں کھڑی ہوتی، اس کے ساتھ تو سارے پلرز ہوتے ہیں، ہے نا؟ کسی چیز نے اس کو اٹھایا ہوتا ہے اوپر، اور پھر اوپر ایک چھت سی کریٹ ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن آسمان کیسا ہے؟ آسمان کو تو اللہ تعالیٰ نے پلرز کے بغیر، ستونوں کے بغیر اوپر کھڑا کیا ہے، اور جتنا بھی آپ اوپر جاتے جاتے ہو آسمان آپ سے اوپر ہی ہوتا ہے، آسمان کبھی بھی آپ کے نیچے نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! تو اللہ تعالیٰ ہیں وہ ذات کہ جس نے آسمان کو اتنا بلند کر دیا ہے نا۔ اور یہاں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، شان کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کس نے کیا یہ کام؟ والسماء رفعها، اس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا۔ ووضع المیزان، اور ایک ترازو رکھی، ایک بیلنس رکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے اور آسمان کے درمیان ایک بہت بڑی سی ترازو رکھ دی، نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی اس کی تخلیقات ہیں، یعنی کہ آسمان دیکھ لیں، زمین دیکھ لیں، سورج، چاند، پہاڑ، ہم انسان، جانور، ہر مخلوق میں آپ دیکھتے ہو تو ایک بیلنس نظر آتا ہے۔ اور وہ کیسے کہ دیکھیں سورج ایک ٹائم پر طلوع ہوتا ہے نا، ایک ٹائم پہ غروب ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے تھوڑا سا لیٹ کر دیا ہو طلوع ہونا، یا تھوڑا سا لیٹ کر دیا ہو غروب ہونا، نہیں۔ اللہ نے ایک بیلنس، ایک سیٹ ٹائم کریٹ کیا ہوا ہے کہ اسی ٹائم پر یہ کام ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا ایک انچ بھی اس کے اور قریب ہو جائے گی تو بہت زیادہ تباہی آ سکتی ہے ہماری زمین پہ، کیونکہ سورج کیا ہے؟ سورج تو ایک آگ کا گولا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کو ایک خاص ڈسٹینس پہ ہی رکھا ہوا ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سارے پلانٹس ایک خاص دائرے میں گھوم رہے ہیں، وہ اپنے دائرے سے اگر نکل جائیں گے تو کیا کیا ہو سکتا ہے، کتنی تباہیاں ہو سکتی ہیں۔ اور ہم انسان دیکھیں کہ اللہ نے 2 ہاتھ 2 پیر بنائے، شکل و صورت بھی بنائی تو ایک بیلنس کے ساتھ۔ یہ تو نہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہاتھ اتنا لمبا ہے اور ایک ہاتھ چھوٹا سا ہے، نہیں۔ ایک عدل قائم کیا ہوا ہے، ایک بیلنس قائم کیا ہوا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ ووضع المیزان۔ میزان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بیلنس قائم ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 8، اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ کے نا تطغوا، حد سے تجاوز کرو یا حد سے بڑھو، فی میں، المیزان ترازو میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب حکم دے رہے ہیں کہ اور تم بھی تول میں حد سے تجاوز نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی ترازو میں یا تول میں۔ اب یہاں پہ مطلب یہ بھی ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بھی بیلنس سے کام لو، یعنی جب اللہ کے نظام میں دیکھ رہے ہو، ہر جگہ دیکھ رہے ہو کہ جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آرگنائزڈ وے میں، بیلنسڈ وے میں بنایا ہے، اور وہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اس کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ اسی لیے کیا ہے؟ اسی لیے ہم لوگ بھی زندہ ہیں، اسی لیے اس زمین پہ زندگی ہے نا؟ اسی لیے سب کے کام چل رہے ہیں۔ اگر کبھی دن نہ نکلے، سورج نہ نکلے تو سب کے کام رک جائیں گے، لیکن سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، دن اور رات کو ایک اللہ تعالیٰ نے خاص وقت پہ ٹھہرایا ہوا ہے نا؟ تو اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے آسانی ہو رہی ہے، ہم خوش ہیں، ہمیں ایک زندگی ملی ہوئی ہے۔ تو اگر انسان بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، ایک بیلنسڈ وے میں زندگی گزارے گا، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرے گا، اور جن کاموں سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے منع ہوگا، تو پھر اس کی زندگی میں بھی آسانیاں آئیں گی۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں تم نے بھی یہ بیلنس نہیں کھونا۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے
کہ حد سے تجاوز نہ کرو ترازو میں یا تول میں، کہ یعنی واقعی میں جب آپ ترازو سے میجر کرتے ہو، یعنی آپ خرید و فروخت میں یا پھر کسی کاروبار میں جب آپ کو تولنا پڑتا ہے کسی چیز کو، تو یہ نہ کرنا، بےمانی نہیں کرنا آپ کہ کوئی کم قیمت کی چیز تھی اور اس کو آپ نے بہت زیادہ قیمت میں بیچ دیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس ترازو میں یا اس تول میں بھی آپ نے حد سے نہیں بڑھنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جانا اور کسی پہ ظلم نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اور اگلی آیت ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم باتیں مانیں اور کبھی بھی کسی پہ بھی ظلم نہ کریں، اپنی زندگیوں کو بھی ایک توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ گزاریں اور اچھے کام کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔